اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام بھائی یہ جانتے ہیں کہ کل ہم نے ان 9 چیزوں پر بات کی تھی کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ کھانے پینے سے روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب روزہ دار جان بوجھ کر کوئی چیز کھائے یا پیے، برابر ہے کہ وہ چیز کھانے یا پینے والی ہو یا نہ ہو، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس روزے کو بھی پورا کرے گا، ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی رکھے گا اور کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2، یہ کفارہ کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1 غلام آزاد کرے، نمبر 2 60 روزے رکھے، یا نمبر 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک انجام دے گا۔ بعض فقہاء کے نزدیک ترتیب ہے کہ ایک سے عاجز آئے تب دوسرے کی طرف جائے۔ سوال نمبر 3، اگر روزہ دار بھول کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں، بھول کر کھانے یا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جب یاد آ جائے کہ میں روزے سے ہوں تو جو چیز منہ میں ہو وہ باہر پھینکنی واجب ہے۔ اگر نہ پھینکی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس روزے کو بھی پورا کرے گا، قضا بھی واجب ہو جائے گی اور کفارہ بھی۔ سوال نمبر 4، جن بوڑھوں پر ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، کیا ان پر فدیہ واجب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ بوڑھے کہ جو اتنے بزرگ ہو چکے ہوں کہ اب روزہ ان کی طاقت سے باہر ہو، ان پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، نہ روزہ، نہ فدیہ، نہ قضا۔ نمبر 2، ایسے بوڑھے کہ جو روزہ تو رکھ سکتے ہیں لیکن مشقت ہوگی یا نقصان کا موجب بنے گا۔ شریعت کہتی ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور آپ پر قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ دن بدن آپ ضعیفی کی طرف جائیں گے، آپ پہ فدیہ واجب ہوگا۔ سوال نمبر 5، یہ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں 3 پاؤ گندم یا آٹا کسی فقیر کو دینا واجب ہے۔ یہ پورے مہینے کا 23 کلو بنتا ہے۔ قیمت نہیں دے سکتا، گندم یا آٹا ہی دینا ہوگا۔ جب ماہ مبارک ختم ہوگا، اس وقت عید کے دن ہی یہ فدیہ کسی فقیر کو دینا ہوگا۔ التماس دعا سورۃ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے، اور آخر پر یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔